کنفیوژن تو لوگوں نے خواہ پیدا کر لی ہے. اصل بات تھی کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے دین میں رکھی تھی وسعت، کھلا رکھا تھا معاملہ. کچھ باتیں ایسی تھیں جن کے بغیر نماز ہوتی نہیں، ان کو کمپلسری اجزاء کہتے ہیں، لازمی، فرض اور واجب. ان میں امت میں کوئی اختلاف نہیں. آپ مطمئن ہو جائیں کہ جن کے بغیر نماز نہیں نہ ہوتی وہ سارے مسلمانوں کا خیال رکھتے ہیں. فرائض میں کوئی اختلاف نہیں، وہ شیعہ ہوں، اہل سنت ہوں، اہل سنت کی پھر آگے شاخیں ہوں. فرض سب کے ایک ہی ہیں کہ اللہ اکبر سے نماز شروع ہوگی فرض، اور قیام ہوگا کھڑے ہو کر پڑھیں گے، بلا وجہ بیٹھ کر نہیں پڑھیں گے فرض. سنت نفل بے شک بیٹھ کر کوئی پڑھے اس سے ثواب ادا ہو جائے گا، مگر نماز درست ہے. فرض نہیں بلا عذر بیٹھ کر پڑھ سکتے. کئی بیویاں خواہ مخواہ بیٹھ کر پڑھتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. فرض کے لیے قیام شرط ہے. تو اللہ اکبر، قیام، پھر اس میں قرآن مجید کا پڑھنا، سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھی جائے، اس کے بعد رکوع سے سیدھا کھڑے ہونا، پھر 2 سجدے کرنا، درمیان میں بیٹھنا، آخر میں تشہد پڑھنا، پھر سلام کہنا، 1 کہے یا 2 کہے سلام سے. اللہ اکبر سے شروع ہوتی نماز، سلام پر ختم ہوتی. یہ ایسی چیز ہے کہ آپ دنیا اسلام میں کہیں چلے جائیں نا، کسی مسجد میں چلے جائیں، کوئی گروہ ہوگا ان چیزوں کی ضرور پابندی کرے. اس لیے اطمینان ہو گیا کہ ضروری چیزیں تو اس کی نماز میں موجود ہیں. اس کے بعد ہیں سنن اور مستحبات کہ یہ چیزیں اچھی ہیں. وہ ایسے ہی ہے جیسے کھانے کے ساتھ ہم لوگ سلاد رکھ لیتے طرح طرح کا، تو ذرا کھانا مزیدار بن جاتا، اعلیٰ ہو جاتا، ورنہ اس کے بغیر بھی کھانا کھانا ہے. اسی طرح یہ سنتیں جو ہیں کہ رفع یدین کیا، دوسرے نے نہ کیا، کسی نے بلند آواز سے آمین کہی، دوسرے نے آہستہ کہی، ایک نے ہاتھ باندھے دوسرے نے چھوڑے. یہ سب لوگ جانتے ہیں جن کو اللہ نے علم اور عقل دی ہے کہ یہ چیزیں سنت ہیں، یہ لازمی اجزاء نہیں. اگر کوئی نہیں بھی کرتا، میں ہاتھ باندھتا ہوں مگر میں چھوڑ دوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ باندھنے کے قائل ہے کہ سینے پر باندھنے سے، مگر وہ خود لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہاتھ لٹکا دے اور وقار کے ساتھ کھڑا رہے، فضول حرکتیں نہ کرے، ہاتھوں کو ادھر ادھر نہ گنوائے، فلا باس، کوئی حرج نہیں. اور شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی میں انہوں نے واقعہ لکھا کہ مینا میں کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، کچھ ہاتھ چھوڑ کر پڑھ رہے تھے، دوسرے ہاتھ باندھتے تھے. شیعوں کو رہنے بھی دے، اہل سنت نے امام مالک کے پیرو جو ہیں یہ افریقہ نائجیریا سب ہاتھ لٹکاتے. تو مرنے مارنے تک نوبت پہنچ گئی. انہوں نے کہا تم مسلمان نہیں. انہوں نے قریب تھا کہ فساد ہو جائے. پھر کچھ لوگوں نے کہا یار بلد حرام ہے، بڑے بڑے علماء پوچھ تو ان کے پاس گئے. انہوں نے وہ تفصیل سے واقعہ لکھا کہ علم ہونا چاہیے لوگوں کو کہ کیا چیزیں ہیں جن کے بغیر نماز نہیں، اور کون سی ہیں جو اگر نہیں بھی کی جاتی ٹھیک. انہوں نے پھر سمجھایا کہ زیادہ بھائی ثبوت تو اسی کا کہ ہاتھ باندھے جائیں، بہت حدیثوں میں اس کا ثبوت ہے. مگر ساتھ ہی دوسروں کو بھی سمجھایا جو باندھنے والے تھے کہ 1400 سال میں کسی اہل علم نے بے شک وہ باندھنے کا قائل نہیں کہا کہ اگر نہ باندھے تو نماز نہیں ہوتی. یہ ایک سنت ہے، باندھے تو بہت اچھا، اگر نہیں بھی باندھتا نماز ٹھیک ہے. پھر وہ گلے ملے، روئے، توبہ کی. انہوں نے کہا ہم چھوٹی سی بات پر مرنے لگے تھے. تو یہ فرض کا فرق اور سنت کا جو ہے نا ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں تو ایسی ہیں کہ ان کے بغیر نماز ہی نہیں کہلاتی. اور یہ ہے کہ اگر کر لی جائے تو اچھا ہے. من فعل قضاءنا ومن لم يفعل فلا حرج، کر لیا تو اچھا، نہیں کیا تو حرج کوئی نہیں، نماز کی.